آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے برمودا ٹرائنگل یا برمودا مثلث۔ اس کے بارے میں ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو پایا کہ آخر یہ ہے کیا اور اس کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے اور یہ فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پورٹو ریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس کی شکل مثلث کی طرح ہے، اور یہ سمندر کے اندر واقع ایک مخصوص حصہ ہے، مخصوص جگہ ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ مختلف سائنسدانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے کشش ثقل، فورس آف گریوٹی اس کی اصل وجہ ہے۔ کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس تکون کے حصے میں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں، وہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ جو کشتی یا ہوائی بحری جہاز جو بھی اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کے نزدیک سے گزرتے ہیں، اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، وہ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر یہ سنا ہے ہم نے کہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ فورس آف گریوٹی ہے۔ لیکن اس کے بعد یونیورسٹی آف ناروے نے تحقیق کی، انہوں نے یہ کہا کہ سمندر میں جو انتہائی بڑے گڑھے ہیں اس کی وجہ وہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ بانٹس کے مغربی حصے میں سمندر کے پیندے میں بہت بڑے بڑے گڑھے ہیں، جن کا قطر تقریباً نصف میل تک پھیلا ہوا ہے، ان کی گہرائی سینکڑوں فٹ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گڑھے جو ہیں یہ مین وجہ ہیں ان کشتیوں جہازوں کو اپنی طرف کھینچنے کے، جو اس کے اندر گر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان گڑھوں کی وجہ جو میتھین گیس ہے، میتھین گیس جب اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے تو جمع ہونے کے بعد اس کا دباؤ سمندر میں انتہائی بڑھ جاتا ہے، اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ زمین جو ہے وہاں سے پھٹ جاتی ہے، سمندر کے اندر کی سطح پھٹ جاتی ہے، درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کشتیاں اور جہاز وہاں پر ڈوب جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو شکار ہوا وہ مشہور بحری جہاز ہوا یو ایس ایس سائکلوپس 1918 میں۔ اس کا شکار بنا 542 فٹ لمبا یہ جہاز تھا۔ یہ جہاز 1910 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں تقریباً 306 مسافر موجود تھے۔ جب یہ جہاز ڈوبا اس کے بعد بہت کوشش کی گئی کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کہاں گیا، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد یہ ایک اور جہاز تھا، وہ بھی 1963 میں 4 فروری کو اس میں ڈوب گیا، جو کہ آئل ٹینکر تھا۔ اس سے پہلے جو جہاز 1918 میں ڈوبا تھا اس کا کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز امریکی نیوی کو دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کو انجن مہیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ جو سب سے بڑا رونما ہوا، جس نے سب کو دہلا دیا، وہ یہ تھا کہ 19 دسمبر میں 1945 میں 5 ہوائی جہاز پراسرار طور پر اس کے اندر ڈوب گئے، اور بہت سراغ لگانے کے باوجود پتہ نہ لگ سکا کہ یہ جہاز کہاں گئے۔ اور اب جو اس کو تحقیق کے بعد دجال سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مؤثر جواب نہیں مل سکا کہ آخر یہ ہے کیا۔ صرف اتنا ہی لوگ پتہ کر سکے ہیں کہ بحیرہ اوقیانوس میں موجود ہے، ایک ٹرائنگل کی شیپ میں ہے، اس کا جو حصہ مخصوص کیا گیا ہے، تو جہاز اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ فاصلے سے گزرتے ہیں، کشتیاں اور بحری جہاز جو جاتے ہیں وہ اس کے اوپر سے، اس کے نزدیک سے نہیں جاتے۔ یہ احتیاط کی گئی ہے تاکہ اس میں نہ ڈوب سکے، لیکن اب تک ایک جامع جواب نہیں مل سکا کہ اس کی اصل وجہ ہے کیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور نیچے لگے ریڈ بٹن پر سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔